السلام علیکم، میں شم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی آپ شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری کا۔ جی ہاں، اخبار مشرق میں آج شائع ہونے والا آپ کا مضمون آ چکا ہے اور ان کا عنوان ہے مہنگا پڑنے والا بوسہ اور برطانیہ کے نئے ہیلتھ سیکریٹری۔ تو پیشہ خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کالم جس کے خالق ہیں جناب فہیم اختر لندن، اخبار مشرق 4 جولائی سن 2021 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ تو دوستو پیش خدمت ہے، جمعہ 25 جون کو برطانیہ ایک سیاسی اسکینڈل کی لپیٹ میں آ گیا جب ایک ٹیبلوئڈ اخبار نے ہیلتھ سیکریٹری میٹ ہینکاک کی اپنی خاتون معاون کو بوسہ دیتے ہوئے تصویر شائع کی۔ اس طرح کووڈ کے دوران سوشل فاصلے کے قوانین کو توڑا گیا۔ دی سن اخبار کے پہلے صفحہ پر لگائی گئی تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ میٹ ہینکاک نے گزشتہ ماہ اپنے دفتر میں ٹیکس دہندگان کی مالی مدد سے چلنے والے شعبے میں کام کرنے والی اپنی خاتون دوست کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میٹ ہینکاک کی ملاقات اپنے معاون سے 2000 عیسوی کی اوائل میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ ان کا نام محکمہ صحت کے ویب سائٹ پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پر درج ہے۔ میٹ ہینکاک کی تصویر 6 مئی کو CCTV پر لی گئی تھی۔ جب یہ کہانی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو 42 سالہ ہیلتھ سیکریٹری میٹ ہینکاک نے کہا کہ انہوں نے اس بات سے لوگوں کو مایوسی کا شکار کیا ہے جس کا انہیں بہت افسوس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں قبول کرتا ہوں کہ میں نے ان حالات میں سوشل فاصلے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں ملک کو اس وبائی بیماری سے نکالنے کے لیے کام کرنے پر مرکوز رہوں گا اور اپیل کروں گا کہ اس ذاتی معاملے پر میرے کنبے کی رازداری کا خیال رکھا جائے جس کے لیے میں شکر گزار رہوں گا۔ بعد میں بورس جانسن کے ترجمان نے کہا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے ہینکاک کی معافی قبول کر لی ہے اور معاملے کو ختم سمجھا جا رہا ہے۔ پہلے تو ہیلتھ سیکریٹری نے ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے معاملے کو معمولی سمجھا، لیکن جب برطانوی اخبارات اور عوام نے حکومت سے سیدھے سوالات پوچھنا شروع کیا تو میٹ ہینکاک کو بحالت مجبوری کووڈ اصول کے تحت سماجی فاصلاتی رہنمائی کی خلاف ورزی کرنے کے بعد سیکریٹری صحت کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا، جس کے بعد برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ انہیں استعفیٰ ملنے پر افسوس ہے۔ فوراً بعد سابق چانسلر وزیر خزانہ ساجد جاوید کو نیا ہیلتھ سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ ساجد جاوید نے کہا ہے کہ مسٹر ہینکاک کی جگہ منتخب ہونے پر یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ برطانیہ میں وزیر اعظم کے بعد تمام وزراء کو ان کے عہدے کے ساتھ سیکریٹری لکھا جاتا ہے۔ مجھے اس بات کو لکھنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ ہندوستان اور ایشیائی ملکوں میں کلبوں اور اداروں کے عہدیداران کے نام کے ساتھ سیکریٹری لکھا جاتا ہے۔ اس لیے غلط فہمی سے بچنے کے لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ ساجد جاوید برطانیہ کے وزیر مقرر ہوئے ہیں، نہ کہ کسی ادارے یا کلب کے سیکریٹری بنائے گئے ہیں۔ ساجد جاوید کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ اقلیتی طبقہ سے تعلق رکھنے والے پہلے ہیلتھ سیکریٹری ہیں۔ تاہم اس سے قبل ساجد جاوید اقلیتی طبقہ سے تعلق رکھنے والے پہلے ہوم سیکریٹری یعنی کہ وزیر داخلہ اور پھر پہلے
چانسلر یعنی کہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ ان کی پیدائش 5 دسمبر 1969 عیسوی میں برطانیہ کے شہر روچ ڈیل میں ہوئی تھی۔ ساجد جاوید کی شادی ایک انگریز خاتون سے ہوئی ہے اور ان کے 4 بچے۔ ساجد جاوید برطانوی سیاست میں ابھرتے ہوئے لیڈر مانے جا رہے تھے، لیکن جب بورس جانسن نے اپنی نئی کابینہ سے 6 مہینے بعد ہی چانسلر کے عہدے سے ہٹا دیا تو ساجد جاوید کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ ساجد جاوید کے والد 17 سال کی عمر میں پاکستان سے روزگار کی تلاش میں ہجرت کر کے برطانیہ آئے تھے۔ ساجد جاوید کے 4 بھائی۔ ابتدائی دنوں میں ان کے والد نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں بس کی ڈرائیوری کی نوکری مل گئی، جس کی وجہ سے ان کو مسٹر نائٹ اور ڈے کے نام سے پکارا جانے لگا، کیونکہ وہ دن رات بس چلاتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ساجد جاوید کے والدین برسٹل شہر منتقل ہو گئے، جہاں ان کے والد نے کپڑے کی دکان کھولی۔ ان دنوں ساجد جاوید کپڑے کی دکان کے اوپر فلیٹ میں رہا کرتے تھے۔ ساجد جاوید کا کہنا ہے کہ انہیں اسکول میں پڑھائی کافی مشکل لگتی تھی اور اکثر وہ اپنے اسکول کے ہوم ورک کرنے کے بجائے ٹیلی ویژن دیکھا کرتے تھے، لیکن ساجد جاوید کے والد نے انہیں ہمیشہ پڑھائی پر دھیان دینے کو کہا اور کہا کرتے تھے کہ تم مجھے نیچا نہ دکھاؤ۔ ساجد جاوید کو اپنے والد کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اس کے بعد اپنا زیادہ تر وقت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں لگا دیا۔ ساجد جاوید نے ایکسیٹر یونیورسٹی سے معاشیات اور سیاست میں ڈگری حاصل کی، جس کے بعد انہیں مختلف کمپنیوں اور بینکوں میں اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے کا موقع ملا۔ ساجد جاوید کو جب لندن میں نوکری ملی تو ان کے ساتھی انہیں اس بات کا طعنہ دیا کرتے تھے کہ اگر تم اسکول کی ٹائی پہنو گے اور اپنے گھر والوں سے رابطہ رکھو گے تو تمہیں لندن شہر میں اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ لیکن ساجد جاوید کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان باتوں کا غلط ثابت کر دیا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ساجد جاوید 25 سال کی عمر میں چیس مین ہاٹن بینک کے نائب صدر بن گئے۔ اس کے بعد ڈوئچا بینک کے منیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی فائز رہے، جس کی سال کی تنخواہ 3 ملین پاؤنڈ تھی۔ لیکن ساجد جاوید کی قسمت میں نوکری کے زیادہ دن نہیں لکھے تھے، اس لیے وہ سیاست میں دلچسپی لینے لگے۔ ساجد جاوید کافی عرصے سے کنزرویٹو پارٹی کے حمایتی اور ممبر ہیں۔ 2010 میں ساجد جاوید کو کنزرویٹو پارٹی نے برونز گروہ سے پہلی بار MP کے الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ دیا تو ساجد جاوید کو یقین تھا کہ وہ MP ضرور بنیں گے۔ انہیں شاندار کامیابی نصیب ہوئی اور اس طرح ساجد جاوید برطانوی پارلیمنٹ میں بطور MP اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے لگے اور ان کی بہترین کارکردگی سے سیاسی حلقوں میں ساجد جاوید کا چرچا ہونے لگا۔ ساجد جاوید ہیلتھ سیکریٹری بننے سے قبل 4 بار مختلف سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ 2014 میں سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ساجد جاوید کو کلچر، میڈیا اور اسپورٹ سیکریٹری بنایا تھا۔ اس کے بعد 2015 میں بزنس سیکریٹری بنائے گئے۔ 2016 میں انہیں کمیونٹی سیکریٹری بنایا گیا اور 2016 میں ساجد جاوید کو ہوم سیکریٹری یعنی کہ وزیر داخلہ بنایا گیا تھا اور 2019 میں چانسلر یعنی کہ وزیر خزانہ بنایا گیا۔ ساجد جاوید نے اس دوران کوئی خاص کارنامہ تو انجام نہیں دیا،
لیکن انہیں بطور بزنس سیکریٹری کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جب ٹاٹا اسٹیل نے برطانیہ میں اپنے پلانٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت ٹاٹا اسٹیل کے اسٹاف نے بھرپور مظاہرہ کیا تھا اور ساجد جاوید کو اس مسئلے کو سنبھالنے کے لیے کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہوم سیکریٹری کے ذمے امیگریشن سیکریٹری اور ازداد دہشت گردی جیسے اہم شعبے ہیں جو مسلسل برطانیہ کی سیاست اور عام لوگوں کے لیے ایک درد سر بنا رہتا۔ لیبر پارٹی کے 13 سالہ دور حکومت میں 8 ہوم سیکریٹریوں کو استعفیٰ دینا پڑا تھا یا انہیں وزیر اعظم نے ہٹا دیا تھا۔ 2010 میں جب کنزرویٹو پارٹی برسر اقتدار آئی تو موجودہ وزیر اعظم تھریسا مے کو ہوم سیکریٹری بنایا گیا تھا، جنہیں گاہے بگاہے کئی مشکلاتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا اور کئی بار ایسا معلوم ہوا کہ انہیں بھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ تاہم تھریسا مے پچھلے عام الیکشن میں جیت کر خود وزیر اعظم بن گئیں اور امبر روڈ کو ہوم سیکریٹری بنا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ساجد جاوید کے ہیلتھ سیکریٹری مقرر ہونے پر برطانیہ کے اقلیتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ پہلی بار اقلیتی طبقے سے کسی کو ہیلتھ سیکریٹری جیسا اہم وزیر مقرر کیا گیا۔ لیکن وہیں ساجد جاوید نے اپنے ایک انٹرویو میں اپنے آپ کو بے عمل مسلم کہہ کر جہاں مسلمانوں کو حیرانی میں ڈال دیا ہے تو وہیں شاید انگریزوں کی نظر میں وہ سرخرو بھی بن گئے ہیں، جو کہ مجھے ایک غیر ضروری بات لگتی۔ مجھے زندگی میں اب تک 4 طرح کے مسلمانوں سے سابقہ پڑا ہے۔ پہلا مسلمان جو صرف نام کا ہوتا ہے، دوسرا مسلمان جو صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، تیسرا مسلمان نماز روزہ کے علاوہ دنیاوی چیزوں میں بھی دلچسپی رکھنے والا ہوتا ہے، اور چوتھا مسلمان صرف عبادت کرنے والا ہوتا ہے اور وہ دنیا سے غافل ہوتا ہے۔ ساجد جاوید بھی انہی مسلمانوں میں سے جو برائے نام مسلمان ہیں۔ مجھے اس بات سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کون کتنا مذہبی ہے، لیکن مجھے ساجد جاوید کی اس بات سے افسوس ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بے عمل مسلم بتا کر کیا ثابت کرنا چاہا ہے۔ کیا ترقی کے زینے طے کرنے کے لیے یا کسی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کرنا ضروری ہے؟ ساجد جاوید کی بات سے تو یہی لگ رہا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ برطانیہ میں 5 جولائی سن 1948 کو NHS نیشنل ہیلتھ سروسز کا قیام عمل میں آیا، جو کہ دنیا کا واحد ایسا ہیلتھ سروس ہے جہاں لوگوں کا علاج مفت ہوتا۔ برطانیہ میں اس سسٹم کے تحت لوگ جنرل فزیشین سے لے کر ہسپتال میں بھرتی ہونے کے علاوہ آپریشن بھی مفت میں کرواتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ برسوں سے NHS میں فنڈ کی کمی اور بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہسپتال اپنی عمدہ کارکردگی سے محروم ہو رہا۔ صحت کے ماہرین اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں، مثلا ہسپتال میں کثیر تعداد میں مریضوں کا بوجھ، بڑھتی ہوئی آبادی، لوگوں کی عمر کا بڑھنا، بزرگ لوگوں کا زیادہ دن تک حیات سے رہنا اور بیماریوں کا پیچیدہ ہونا وغیرہ۔ تاہم ان دشواریوں کے باوجود برطانیہ کا NHS اب بھی لوگوں کو بہترین اور عمدہ سروس پیش کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے ہیلتھ سیکریٹری ساجد جاوید NHS کے وقار کو برقرار رکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم ساجد جاوید کو ہیلتھ سیکریٹری
مقرر ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے فرض کو بحسن خوبی انجام دیں گے اور دنیا کا سب سے باوقار NHS نیشنل ہیلتھ سروس صحت کے شعبے کو مزید سدھاریں گے۔ تاہم ملک کو کورونا وبائی امراض سے نجات دلانے اور ہسپتال کی بہتری کے لیے ان پر مسلسل دباؤ بنا رہے گا۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے، اور اس لندن کی ڈائری کے خالق ہیں آپ کے پسندیدہ کالم نگار جناب فہیم اختر لندن۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا یہ کالم بھی بہت ہی اچھا لگا ہوگا، اور یقیناً آپ اسے لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں، اگر زندگی رہی تو اگلے سنڈے کو پھر حاضر ہوں گا اخبار مشرق کے آپ کی اپنی پسندیدہ کالم یعنی لندن کی ڈائری کے ساتھ۔ تب تک اسم راشد کی ادبی دنیا کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔